ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و مبارکہ کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے، آپ کے فرمان کے حوالے سے، آپ کی سنت کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اسلام میں کیا درجہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے ہم نے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ آج ہم سیرت کے اس باب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کے حوالے سے جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس کا تعلق ہمارے ایمان سے، عقیدہ سے اور ہمارے عمل سے ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے ان حالات میں اسلام کو جو درپیش چیلنجز ہیں، ان میں اگر سارے اسلام کی بنیاد کسی بات پہ کھڑی ہے تو وہ یہ حساس اور اہم موضوع ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کی حفاظت نہیں کی گئی، یہودی تورات کو بھول گئے، اس پر عمل کرنا چھوڑ گئے اور اس میں من مرضی کی تحریفات کر کے تورات کو بدل ڈالا۔ بات آئی عیسائیوں کی، تو آج کی دنیا میں جب ہم عیسائیوں سے بائبل کا تقاضا کرتے ہیں، کتاب مقدس بائبل یہ کتاب ہے، اس کا عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ یہودیوں کا لٹریچر ہے، اور اس کے آخر میں عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹامنٹ یہ عیسائیوں کا لٹریچر ہے۔ عیسائی پرانا بھی مانتے ہیں اور نیا بھی مانتے ہیں، جبکہ یہودی صرف پرانا مانتے ہیں، وہ نیا نہیں مانتے۔ تو اسی لیے یہ ہمیں عیسائیوں کے ہاں جو بائبل ہے یہ مکمل ملتی ہے۔ اب یہ جو بائبل کا حصہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ، چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں انجیل صرف ایک ہوتی، مگر آپ اسے کبھی دیکھیں تو اس کے اندر انجیل 4 ہیں، اور یہ انجیلیں 4 بندوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں۔ انجیل متی ہے، مرقس ہے، یوحنا ہے، اور یہ جو انجیلیں ہیں 4 قسم کی لکھی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد 100 سال کے بعد جب یہ انجیلوں کو جمع کیا گیا تو مختلف رائٹرز انجیلیں لکھ کر کے لائے، ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، 400 تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ تو ایک ٹیبل پہ رکھ کر اب فیصلہ کرنا تھا کہ کس کی لکھی ہوئی انجیل وہ صحیح ہے۔ لہذا یہ ٹیبل کو جھٹکا دیا گیا تو ساری انجیلیں زمین پر گر گئیں، تو 4 بندوں کی انجیلیں ٹیبل پر باقی رہیں، ان میں ایک متی کی، ایک یوحنا کی، ایک مرقس کی، ایک لوقا کی۔ سو تب سے لے کر آج تک آپ کو ان کے مذہبی لٹریچر میں یہ 4 قسم کی انجیلیں ملیں گی۔
ہمارا 1500 سال گزر گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، چائنا سے لے کر افریقہ تک، عرب سے لے کر امریکہ یورپ تک، اگر آج بھی کوئی قرآن مجید اٹھا کر دیکھے تو ایک ہی قرآن تھا، ایک ہے، اور یہ قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ اب یہ میں نے بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں سے یہ بھی بہت بڑا حسد اور جلن اور مسلمانوں سے ایک بڑی تکلیف کا معاملہ ہے کہ ہم تو آسمانی علوم کی حفاظت نہیں کر سکے، کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے، کتابوں کی تشریحات میں جو نبیوں نے کہا ہے ہم تو اسے بھی بچا نہیں سکے، اس میں بھی تضادات ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف باتیں ملتی ہیں۔ یہ مسلمان کیسے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، اسے بچا کے رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آج ان کے پاس 1500 سال گزرنے کے باوجود صحیح احادیث موجود ہیں۔ اب یہ جو جلن ہے اس کا اظہار ہمارے بر صغیر میں جب یہ انگریز تھا تو اس نے استشراق کی ایک تحریک برپا کی کہ مغرب سے انگریز، یورپ، امریکہ سے علماء، ریسرچ اسکالرز اس خطے میں آئیں، ہمارے مدارس کا چکر لگائیں، ہماری یونیورسٹیز میں پڑھیں، ریسرچ کے نام پر اسلام کو پڑھ کے اسلام پر اعتراض اٹھائیں، تاکہ اگر مسلمان اپنا دین نہ چھوڑیں تو کم از کم ان کا دین مسلمانوں کے ہاں مشکوک بنا دیا جائے۔ ان میں ایک اسپرنگر نام کا ایک بندہ تھا، وہ جب مسلمانوں کی ہماری ایک لائبریری میں داخل ہوا وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ایک کتاب پکڑی حافظ ابن حجر کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، وہ کتاب دیکھ کر حیران ہو گیا، کہتا کیسا دین ہے کہ جس کے اندر 5000 سے زائد راویان حدیث کے نام بھی معلوم ہیں، باپ کے نام بھی معلوم ہیں، نسب نامے بھی معلوم ہیں، کہاں سے تھے وہ بھی معلوم ہے، کن کن اساتذہ سے پڑھا وہ بھی معلوم ہے، پڑھنے میں کیسے تھے وہ بھی معلوم ہے، روایات میں سچ بولتے تھے وہ بھی معلوم ہے، جھوٹ سے کام لیتے تھے وہ بھی معلوم ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ اس میں محدثین نے، صحابہ نے احادیث کو جہاں پہ جمع کیا ہے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کے حالات زندگی کو بھی جمع کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں آج جو احادیث کے حوالے سے ایک بڑے فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، ان میں ایک فتنہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال یہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو احادیث ہے نا، امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں 194 ہجری کو، آج 1445 ہے۔ امام بخاری کب فوت ہوئے؟ 256 ہجری میں۔ امام مسلم کب پیدا ہوئے؟ کب فوت ہوئے؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کب پیدا ہوئے؟ کب فوت ہوئے؟ جب ہم انہیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو آگے سے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالتے ہیں، دیکھیں یہ بخاری ہو، یہ مسلم ہو، یہ ابن ماجہ ہو، یہ ترمذی ہو، یہ ابو داؤد ہو، یہ 200 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 256 میں فوت ہو رہے ہیں، اسلام 250 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے، لہذا یہ حدیث کی کتابیں ساری بعد میں انہوں نے بیٹھ کر لکھی ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں یہ حدیث کی کتابیں لکھی نہیں گئی۔ بس یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام کی ساری عمارت گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم نے گزشتہ خطبہ میں آخر میں ایک روایت سنائی تھی بخاری شریف کی کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو اللہ کے رسول نے
اپنی حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے آج اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو اس سے ہمیں حدیث کی اہمیت تو سمجھ آ گئی. یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی تشریح قرار دیا ہے، اور یہ تشریح کیسے ہے اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں. تو جب یہ قرآن مجید کی تشریح تھی، قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے، اس کی وضاحت کیا ہے وہ آمینہ کے لال نے ہمیں بیان کی ہے، قول سے، عمل سے، تقریر سے. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، یہ تو ہمیں معلوم اللہ کے رسول نے کروایا ہے. لیکن اللہ نے اس قرآن کی بھی حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. الذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور اس کی تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث بھی ہیں. اب یاد رکھیے گا یہ جو حدیثیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محدثین تک اس کو کئی ایک انداز سے محفوظ کیا گیا. پہلا طریقہ تھا حفظ حدیث کا کہ احادیث کو زبانی یاد کیا جاتا تھا. دوسرا طریقہ تھا کتابت حدیث کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو لکھا جاتا تھا. اور یہ اس کے بعد صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اتباع تابعین کو، اور اس کے بعد ائمہ کے دور میں حدیثیں لکھی نہیں گئیں بلکہ احادیث کی تدوین کی گئی ہے. ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنے استاد سے علم حاصل کیا، اس نے اپنے استاد سے علم حاصل کیا، اس نے اپنے استاد صحابی رسول سے علم حاصل کیا. اس کے پاس حدیثیں تھیں عقیدے کے بارے میں، اس کے پاس حدیثیں تھیں نماز کے بارے میں، اس کے پاس حدیثیں تھیں تجارت کے بارے میں، اس کے پاس حدیثیں تھیں نکاح کے بارے میں. احادیث کا علم بڑی ہی حفاظت اور ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول کے صحابہ سے امت میں چل رہا تھا. بڑی محنت ہو رہی تھی، حدیثیں یاد کر کے سینہ بسینہ درس حدیث چل رہے تھے، یا کتابت میں اپنے اپنے شاگردوں کو لکھوائی جا رہی تھی. محدثین نے 200 سال بعد یا 150 سال بعد یہ کام کیا. شام سے جا کر وہاں سے حدیثیں لیں، عرب میں جا کر وہاں سے لیں، مدینہ سے لیں، یمن سے لیں. تمام لوگوں کی احادیث کو ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. تو کتابت حدیث اور حفظ حدیث یہ کوئی 200 سال بعد کا کام نہیں ہے، بلکہ محدثین نے تدوین کا کام کیا ہے، اس کی ترتیب لگائی ہے، اس کو جمع کیا ہے، اس کو کتاب کی شکل میں اکٹھا کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مجھے نکاح کے بارے میں حدیث پڑھنی ہو، مجھے نماز کے بارے میں حدیث پڑھنی ہو، مجھے طہارت کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے شام میں جانا نہیں پڑتا، یمن میں جانا نہیں پڑتا، حجاز میں جانا نہیں پڑتا. میں امام بخاری کی صحیح اٹھاتا ہوں، انہوں نے 200 سال بعد اگر اپنی طرف سے حدیثیں لکھی ہوتی تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑتی کہ مجھے میرے استاد علی بن مدینے نے بتایا، محمد بن اسحاق نے بتایا، مجھے میرے استاد نے بتایا، اسے اس کے استاد نے بتایا، اسے صحابی رسول نے بتایا ہے. محدثین نے اسناد ذکر کر کے ان تمام احادیث کو کتاب کی شکل میں مرتب کر کے امت کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اور یہ کتابت حدیث سے پہلے اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرنے کی ایک مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان میں کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہیں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھیں. ان میں نمبر 1 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں 5000 سے زائد اللہ کے رسول کی احادیث یاد ہیں، اور وہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں. جب کہنے والوں نے ان کی زندگی میں کہا
کہ آپ تو بعد میں آئے ہیں, آپ نے تو اللہ کے رسول کا آخری وقت پایا ہے, حدیثیں آپ نے زیادہ یاد کی ہیں. انہوں نے کہا لوگو, نہ میرا کاروبار ہے, نہ میرا بازار ہے, نہ میری زراعت ہے, نہ میرا دنیا کا کوئی کمانے کا ذریعہ ہے. میرے انصاری بھائی کاشتکاری میں مصروف تھے, میرے مہاجر بھائی کاروبار کرتے تھے, تو میں نے 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے نام کر دیے تھے. میں دن رات بس اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتا تھا. لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک جاتے تھے یا کہیں لٹکا جاتے تھے, میں وہی اٹھا کر زمین سے کھا کر, کبھی بھوک لگے تو اللہ کے رسول سے شکایت کر کے آگے سے صبر کا میسج لے کر میں تکالیف اور مصائب سے گزر کر بھی اللہ کے رسول کی مجلس چھوڑا نہیں کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ آخری جو وقت تھا اس میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, گروہ در گروہ لوگ آ رہے تھے, نماز کے مسئلے, تجارت کے مسئلے, سیاست کے مسئلے, نکاح کے مسئلے. ابو ہریرہ نے وہ دور پایا ہے اسلام کی عظمت کا کہ جب پورے دین کا خلاصہ ایک بار آخر میں دہرایا گیا. وہ ابو ہریرہ نے ساری حدیثیں یاد کی. اور ایک دن بخاری شریف کی یہ روایت ہے, اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول میں حدیثیں یاد کرتا ہوں, بھول جاتا ہوں, اللہ سے میرے حافظے کے لیے دعا کر دیں. اللہ کے نبی نے چادر بچھائی. ابو ہریرہ یہ چادر بچھا, اپنی چادر بچھائی. میرے نبی نے ابو ہریرہ کے لیے دعا کی اور کہا یہ چادر سمیٹ لے. جناب ابو ہریرہ نے یہ چادر سمیٹ لی. کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں اللہ کے رسول سے جو حدیث یاد کر لیتا تھا مجھے دوبارہ کبھی بھولتی نہیں تھی. اور یہ روایت سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بیان کی کہ مروان بن حکم کا دور ہے, مدینے کا گورنر کہنے لگا کہ ابو ہریرہ کو بلائیے, شکایت آئی ہے. شکایت کیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بڑی یاد کی ہوئی ہیں. حاسدین اس دور میں بھی تھے, ابو ہریرہ سے جلنے والے. کہا یہ حدیثیں یاد کرتا ہے, مجلس لگتی ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کی مجلس میں آتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے ہیں. مروان بن حکم نے درے پردہ ایک کاتب بٹھایا جو بڑی تیز برق رفتاری سے لکھنے والا تھا. آج کل تو ریکارڈنگ کا سسٹم ہے, آڈیو بھی ویڈیو بھی, اس دور میں تو یہ سسٹم نہیں تھا. پردے کے پیچھے اسے بٹھایا, حضرت ابو ہریرہ کو بلایا, مجلس حدیث سجائی. کہا ابو ہریرہ آپ ہمیں کچھ حدیثیں ہی پڑھا دیں. کاتب سے کہا یہ بولتے جائیں گے تو لکھتے جانا. اور ابو ہریرہ کو اس کا علم نہیں. جناب ابو ہریرہ نے حدیثیں بیان کی, 100 سے زائد یا اتنی احادیث تھیں, وہ مجلس میں بیان کر کے لوگوں کو درس احادیث دے کر چل پڑے. 1 سال کے بعد مروان نے دوبارہ بلایا, کاتب بھی یہی بلایا. کہا پھر بیٹھ جا. کہا ابو ہریرہ آپ یہ بتائیے پچھلے سال آپ نے ہمیں کچھ حدیثیں پڑھائی تھی تو ہم یہ چاہتے ہیں اس کا دور کروا دیں, دوبارہ سے وہ پڑھا دیں. ہم تو ایک وقت کا کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں کیا کھایا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے صبح ناشتہ کیا کیا ہے, میں سوچ کے بتاؤں گا. یہ حافظہ ابو ہریرہ کا, یہ انتخاب اللہ کا, یہ اللہ نے حفاظت کی اسلام کی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی حدیثیں 1 سال پہلے کی سناتے ہیں. کاتب لکھتا ہے, ابو ہریرہ پھر چلے جاتے ہیں. پچھلے سال اور اس سال کی ڈائری کا موازنہ کیا تو وہ کہتے ہیں ایک حدیث تو دور کی بات ہے, ابو ہریرہ کے ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آیا. یہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. اور اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ کا کردار حدیث کے حوالے سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سنا ہے, لکھا ہے, یاد کیا ہے. اور لکھنے کی بات بھی سنیے, یہی ابو ہریرہ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اپنی روایات اپنے شاگردوں کو پڑھائی.
حمام بن منبہ آپ کے ایک بڑے شاگرد تھے، بڑے ہونہار تھے، وہ ان کو لکھنا آتا تھا، انہوں نے حدیثیں لکھی، اور آج بھی صحیفہ حمام بن منبہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر صدی میں مسلمانوں میں علماء پیدا کر کے پیغمبر کی احادیث کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، فاتح مصر، عمر بن عاص کے بیٹے ہیں۔ دادا کون تھا؟ عاص بن وائل، پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن۔ اللہ نے اس دشمن کی نسل میں عمر پیدا کیا، عمر کا بیٹا عبداللہ پیدا کیا۔ یہ بھی ہونہار، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ایجوکیٹ تھے اس دور میں، جبکہ اس دور میں لکھنے والے بندے بہت کم تھے۔ تو انہوں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے ایک دن پوچھا کہ بھئی عبداللہ تو پہلے میری مجلس میں آتا تھا تو بیٹھ کر احادیث لکھتا تھا، اب کیوں نہیں لکھتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے قریش نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیتا ہے، اور اس لیے میں نے اب لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ آج کے بعد ان کی بات کا دھیان نہیں دینا، تو دوبارہ لکھ، میری مجلس میں بیٹھ کر میری احادیث کو لکھ جا، لکھنا شروع کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زبان سے اللہ کی طرف سے صرف حق جاری ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان پہ صرف اور صرف وحی جاری ہوتی ہے، پیغمبر کبھی بھی اپنی طرف سے بولتا نہیں۔ میں خوشی میں ہوں، میں غم میں ہوں، میری جو بھی حالت ہو، جو میں نے کہنا ہے تو نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اب یہ جو حدیث لکھی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں، یاد کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں، بلکہ کتنی ایسے واقعات ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آپ نے جب کچھ احکامات بیان کیے تو لوگوں نے کہا، یمن سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ لکھ دیں، لکھوا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اکتبوا لی ابی فلان، کبھی کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو، جو میں نے کہا ہے اس کو تحریر کر کے دے دو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ، اس کو صحابہ نے یاد کیا، پھر یاد رکھا، پھر اللہ کے رسول کی نصیحت پہ عمل کیا کہ لوگوں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو موجود ہیں کل میری امت کو، آنے والی امت کو میرا دین پہنچا دیں، میرا دین سکھا دیں۔ بھائیو اس کے لیے صحابہ نے کتنی محنتیں کی، اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا انصاری، تو ہم مل کر کاروبار کرتے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، میرے دل کے اندر بھی بڑی تمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا جائے، سو ایسا کرتے ہیں کاروبار بھی کرنا ہے، ایک دن کام پہ میں چلا جاؤں گا، تو نے مجلس اٹینڈ کرنی ہے، اور اگلے دن مجلس میں میں چلا جاؤں گا، تو نے کام کرنا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر فاروق امیر المؤمنین، اللہ کے رسول کے خلیفہ دوم، اس طرح یہ ایک ایک دن کی باری مقرر کر کے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرتے، لکھتے، اپنے پاس یہ علم محفوظ کرتے۔ قربانی نہیں ہے یہ؟ اچھا کام چلتا ہو، کون دکان چھوڑ کے آتا ہے؟ ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں سموگ نے ایک آدھے دن کی چھٹی کی ہوئی ہے تو تاجروں کی جان پہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی قربانی کاروبار کی، علم حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابہ، ایک ایک صحابی دنیا میں پھیل گیا، کوئی یمن میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی فارس میں، وہاں جا کر یہ، اور بعض صحابہ ایسے تھے ان کے پاس احادیث وہ بھی سنتے تھے جو ابو ہریرہ کو یاد ہیں، وہ ان کو بھی یاد ہیں،
لیکن انہوں نے آگے بیان نہیں کی. وہ کوئی جہاد میں مصروف ہو گیا, کوئی تجارت میں مصروف ہو گیا. اسلام کی اتنی بڑی سلطنت تھی, کسی کو خلافت کے, امارت کے امور کی ذمہ داری مل گئی. وہ صحابہ مشہور ہوئے اور انہوں نے حق ادا کیا کہ جن کی ذمہ داری تعلیم اور تدریس کی تھی, جنہوں نے ایک ایک وقت میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کو پڑھایا اور اللہ کے رسول کی حدیث ان تک پہنچائی ہے. لہذا یہ حدیثیں جو ہیں یہ قرآن کا حصہ ہیں, اس کی تشریح ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. بندے اللہ نے چنے جنہوں نے یہ حدیثیں یاد کی اور یہ علم آگے پہنچایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا, قصاص کے بارے میں, کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قصاص کیسے لے گا اور دے گا. حدیث لمبی ہے, ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. کہتے مجھے پتہ چلا کہ وہ روایت اللہ کے رسول کے صحابی ہمارے ایک ساتھی عبداللہ بن انیس کو یاد ہے. کہتے میں نے ان کا پتہ کیا عبداللہ بن انیس کہاں ہے, تو پتہ چلا وہ شام میں ہوتے ہیں آج کل. جابر کہتے ہیں میں نے فوراً اپنا گھوڑا تیار کیا, 1 مہینے کا زادِ راہ لیا اور میں لے کر چل پڑا. 1 مہینے کا سفر کر کے میں شام میں پہنچا. میں نے دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ کھڑے لڑکے بندے نے پوچھا کون؟ میں نے کہا جابر بن عبداللہ, مدینہ رسول سے آیا ہوں, کس سے ملنا ہے؟ عبداللہ بن انیس سے ملنا ہے. کہا جب میری بات یہ اندر گئی, عبداللہ دوڑتے ہوئے جلدی سے اپنی چادر سمیٹتے ہوئے باہر آئے, معانقہ کیا, اور میں نے بیٹھ کر نہ آرام کیا نہ کھانا کھایا. میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا 1 مہینے کا سفر طے کر کے آیا ہوں, مجھے پتا چلا کہ تجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد ہے, اس سے پہلے کہ تو فوت ہو جائے یا مجھ پر موت آ جائے مجھے جلدی جلدی پیغمبر کی حدیث سنا دے, باقی کام بعد میں کریں گے. اب مجھے بتائیں وہ گھوڑوں کا, اونٹوں کا سفر, وہ 1 مہینے کی کٹھن راتیں, وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے جا کے آرام بھی کر سکتے تھے, قیام بھی کر سکتے تھے, کھانا طعام بھی کر سکتے تھے, بعد میں حدیث بھی سن سکتے تھے. دروازے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تجھے موت آ جائے یا مجھے, زندگی کی ضمانت تو نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے مجھے جلدی جلدی پیغمبر کی حدیث سنا دے. یہ قربانیاں تھی صحابہ کی. اور آج یہاں پہ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں دیکھیں جی حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئیں, محدثین چونکہ فقیہ نہیں ہوتے تھے, یہ خاص حالات کے لیے ہوتی تھیں. وہ ایک جدید سکالر ہے ہمارے ٹی وی پر بیٹھ کر, ویسے ایک دن کلپ سامنے آ گیا, میں سفر کر رہا تھا تو کلپ میں نے سنا, پوچھا گیا جناب یہ جو اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی ہے بخاری شریف میں اور دیگر روایات میں ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ رات کو عشاء کی اذان ہو, اقامت ہو, میں بندے کو مصلی پہ کھڑا کروں, پھر جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اس سے پوچھا گیا کہ بتائیے آج اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا دیکھو جی یہ حدیث جو ہے اس دور کے ساتھ خاص تھی, وہاں جو ہے نا وہ منافق اور مومن الگ الگ کرنے تھے, اس کا اطلاق آج نہیں ہوتا. یہ ہے بہانے کہ حدیثوں کو بہانے ڈال کر چکر بازی کر کے, اچھا داڑھی کی بات آئے یہ چونکہ عرب کا فیشن تھا, پردے کی بات آئے یہ عرب کی روایت تھی, مونچھیں کٹوانے کی بات آئے چونکہ عرب میں بدماش ہوتے تھے, لو ساری حدیثیں ہلے بہانے کر کے یہ ساری روایات اس دور کے لیے تھی, آج اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح بدبخت ظالم دھوکہ دے کر لوگوں کے دلوں سے حدیث پیغمبر کی حدیث کو, اس کے مقام کو نکالتے ہیں اور امت میں بڑی سازش کے ساتھ بد عملی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ظالموں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو نے قرآن نہیں پڑھا ظالم؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, تمہیں جو رسول دے, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن تمہیں جو رسول دے اسے لے لو, اسے تھام لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول جس سے تمہیں روکے بس رک جاؤ.
یہ بیان اگر 1400 سال پہلے صحابہ کے لیے تھا تو یہ آج نبی کے امتی کے لیے بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن اور حدیث میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ لوگ جانسا دے کر احادیث کی ویلیو کم کر کے بد عملی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، جبکہ یہ احادیث کتنی اہم، اس کے لیے کتنا لمبا لمبا سفر۔ میں ایک اور مثال دے کر تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے اس کے بعد آگے اپنی گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم، یمن کے رہنے والے تھے۔ نئی نئی شادی ہو گئی تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں مدینے میں جا کر امام مالک ہیں رحمہ اللہ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، اور امام مالک کا پیدا ہوئے تھے 79 ہجری کو، یعنی صحابہ کرام کا دور یعنی جب ختم ہوتا ہے تو یہ قریب قریب کا زمانہ تھا 79 ہجری کا۔ تو کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر حدیث پڑھتا ہوں۔ تو عرب میں دو ہی باتیں تھیں کہ بھئی یا تو آپ مجھ سے طلاق لے لیں یا آپ صبر کر لیں۔ وہ بیوی بھی بڑی صبر کرنے والی تھی، اس نے کہا کہ بھئی میں نے طلاق تو نہیں لینی، لہذا تو 10 سال لگائے 15 لگائے، میں تیرے لیے صبر کروں گی۔ یہ آج کا دور ہے کہ ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک استاد ہیں، وہ تفسیر پڑھاتے ہیں، ایک حدیث پڑھاتے ہیں، ایک نحو پڑھاتے ہیں، ایک صرف پڑھاتے ہیں۔ یہ آج ایک مدرسے میں، ایک جامعہ میں، یونیورسٹی میں سارے اساتذہ جمع ہیں۔ اس دور میں لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، قربانیاں دینی پڑتی تھیں، لوگوں کے گھروں سے مانگ کے روٹی لگانی پڑتی تھی، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ محدثین کی قربانیوں بھری زندگی تھی جو امت کے لیے، انہوں نے امت کے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا اور پیغمبر کی احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم آگے مدینہ میں حدیث کی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں 18 سال گزر گئے، گھر نہیں پلٹے۔ بیٹا جوان ہوا تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں میں نے حج کے لیے جانا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا اگر تو حج کے لیے جائے تو نے ابھی تک اپنے باپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ شادی کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ مدینے میں جانا اور وہاں پہ پتہ کرنا کہ عبد الرحمن بن قاسم کون ہے۔ جب یہ بچہ، یہ نوجوان مکہ سے مدینہ آیا تو آ کر گلیوں میں پوچھتا پھرتا ہے عبد الرحمن بن قاسم کون ہے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا، لوگوں نے کہا یہ جو حدیث پڑھا رہے ہیں استاد، ہزاروں لوگ ان کے آگے احترام میں بیٹھ کر حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ عبد الرحمن بن قاسم ہے، یہ تمہارا والد ہے۔ قربانیاں دی لوگوں نے، قربانیاں دی حدیث کے لیے، اسلام کے لیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک، آج ہم نے بھی اپنے جن اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے، میں اپنی سند اللہ کے رسول تک بیان کر سکتا ہوں، میرے اساتذہ اپنے اساتذہ تک، تو یہ ہر دور میں آج بھی ہزاروں لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد، اور یہ اہتمام قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس دین کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ علماء حق، اہل الحق اٹھتے رہیں گے، اللہ چنتا رہے گا، انتخاب کرتا رہے گا، اور وہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وہ تعلیم و تدریس کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رکھیں گے۔ ہمارے اساتذہ، ان کے اساتذہ آج دنیا میں نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، اور لوگ دنیا میں ہوں گے۔ یہ منبر و محراب، یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی یہ ذمہ داری ہے، وہ بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو چند اشارے دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانیے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار نماز کا حکم دیا ہے، کتنی آیات ہیں؟ آپ وہ پڑھتے چلے جائیں، سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لوگ پورے قرآن میں مجھے 5 نمازیں دکھا دیں، 5 نمازوں کے نام دکھا دیں، 5 نمازوں کے اوقات دکھا دیں، اول وقت کیا ہے، آخر کیا ہے، نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، سجدے کیا ہیں،
پورے قرآن میں نماز 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 ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں نہ اس کا طریقہ ہے نہ سلیقہ بتایا، کوئی وضاحت نہیں۔ یہ ساری وضاحت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قولاً اور عملاً نماز سکھائی بھی ہے اور پڑھ کر دکھائی بھی ہے، اور کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر احادیث کو خارج کر دیں تو نماز کہاں سے لائے گا؟ یہ جو اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک 24 گھنٹے پوری دنیا میں گونجتی رہتی ہے، ادھر دن ادھر رات، ادھر رات ادھر دن، ایک ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے سے کراچی کا فرق شروع ہوتا ہے، 2 گھنٹے تک تو عرب میں چلا جاتا ہے، ادھر فجر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں، ادھر ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتی ہیں، آگے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو اذان 24 گھنٹے پوری دنیا کی فضاؤں میں گونج رہی ہے، اس اذان کو قرآن سے ثابت تو کر، ایک لفظ تو دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات، اس کا ذکر کیا، یہ جمعے کا ذکر کیا، جمعے کے خطبے کے آداب کیا ہیں، خطبہ کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے، اس کی رکعات کیا ہے۔ اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، کیسے بلایا جائے، وہ اذان کے الفاظ کیا ہیں، قرآن سے تو دکھائیے۔ پورا قرآن پڑھنے نہیں ملے گا، یہ ہمیں ملے گا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے گا۔ یہ قرآن کی مکمل تشریح آپ نے کر کے دکھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا، اور ان میں ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اذ یقول اذ ہما فی الغار، وہ دونوں جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب قرآن سے پوچھ کے بتا، یہ غار مشرق میں ہے کہ مغرب میں، عرب میں ہے کہ عجم میں؟ یہ دونوں کون تھے؟ یہ ثانی اثنین کون تھا؟ یہ دوسرا کون تھا جسے ہمارے رسول کہہ رہے تھے غم نہ کر؟ یہ سفر کون سا تھا کہ جب غار میں پناہ لی تھی؟ ہمیں قرآن سے نہیں ملے گا، یہ ساری باتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں کہ یہ سفر ہجرت کا تھا، غار ثور تھی، رفیق سفر صدیق اکبر تھے، اور اللہ کے رسول اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے کئی ایک جگہوں پہ تمہاری مدد کی۔ اب یہ کئی ایک جگہوں سے مراد کیا؟ کہاں اللہ کی مدد اتری؟ کیسے اللہ کی مدد اتری؟ زکوٰۃ کا حکم، لوگوں زکوٰۃ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ جانوروں پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کرنسی پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زیورات پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کی زرعی زمینوں اناج پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ قرآن پڑھے نہیں ملے گا۔ یہ ساری تشریح قرآن کی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، رب کے محبوب ہیں، اور ہمیں یہ ساری باتیں پیغمبر کی حدیث میں ملتی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو حدیث سے جدا کر دیں تو دین ختم ہو جائے گا، اور یہ ہیں ہی دین کے دشمن۔ یہ ماڈرنزم کے نام پر بے حیائی فحاشی کو فروغ دینے والے، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، دنیا میں مختلف روپس میں کام کرنے والے، یہ مسلمانوں کے دلوں سے احادیث کی قدر و قیمت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر احادیث کے بغیر نامکمل ہے، اور احادیث کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ روز اول سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک علماء ہیں، محدثین ہیں، اساتذہ ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔